مجھے بتایا ایران کے سفیر نے کہ کنگ سلمان جو ہے، جو بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے، MBS کے والد صاحب، انہوں نے اسپیشل خط بھیجا ایرانی لیڈر رہبر کو پچھلے سال. اور خط کون لے کے گیا؟ ان کا چھوٹا بیٹا ہے جو MBS کا چھوٹا بھائی ہے، اس کو KBS کہتے ہیں، خالد بن سلمان، جو وزیر دفاع بھی ہے. اور اس خط میں 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں. ایک تو انہوں نے، اور ریبر ان کو ملا، ریبر سے 2 لیڈرز کو ملا، ایک پاکستان کی طرف سے جو ہم آئے تھے، ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو، اور پلس KBS کو. اور انہوں نے کہا کہ جی، ایک تو سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام کا مسئلہ ہے وہ سفارتی حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مذاکرات واحد راستہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، جو پہلے شاید موقف مختلف تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی، خدا نہ خواستہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس جو حملہ کرے گا ان کے ساتھ نہیں، اور اس کی مخالفت کریں گے، اور اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. بہت بڑی بات. دوسرا، تیسری بات جو بڑی اہم کی، انہوں نے کہا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی، اس کا دارالخلافہ یروشلم ہے جو قبلہ اول ہے ہمارا، وہ نہیں بنتا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. تو یہ خط میں تھا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. تو اس سے ان کا سعودی عربیہ کا، میں سمجھتا ہوں کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی قیادت میں بڑا ایک اچھا ویو ہے، اور مثبت ویو ہے، جو مسلم یکجہتی کے لیے بھی اور سعودی عربیہ کے عوام کی جو فلاح و بہبود کے لیے بھی بہتر ہے. ویسے بھی وہ ماڈرنائزر ہیں، انہوں نے ترقی بڑی کی، ویژن لا رہے ہیں، ویژن 2030 بھی ہے. پھر 2030 میں وہ ریاض میں ایکسپو ہو رہی ہے، پھر ورلڈ کپ فٹ بال کا بھی ہو رہا ہے. تو یہ سعودی عربیہ کی ایک نئی آئیڈینٹی ایمرج کر رہی ہے. پہلے صرف ایک وہ ایک خاص زاویے سے لوگ دیکھتے تھے ان کو، اب ایک اور موقع، اب وہ کہتے ہیں ٹریڈ، ٹیکنالوجی، ٹورزم، یہ ہمارا شناخت ہونی چاہیے. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے پاکستان کو مالی فوائد کیا؟ لیکن یہ وہ جو فوائد ہیں وہ اسٹریٹجک بھی ہیں اور مالی بھی ہیں. اب مالی فوائد کی تو عکاسی اگر، حالانکہ صرف بنیاد اور صرف پیسے کی بات نہیں ہے، اپنا ایک وقار بھی ہوتا ہے، لیکن پیسہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد 2 معاہدے ہوئے ہیں آپ کے، لیبیا کے ساتھ $4.5 ارب کا، سوڈان کے ساتھ $1.5 ارب کا، تو $6 ارب ہو گیا نا. تو یہ اس کا پیسہ تو پھر سوڈان تو نہیں دے سکتا نا، وہ تو بڑا غریب ملک ہے. اور لیبیا میں بھی ابھی حالات ذرا سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے، تو جو پے چیک سائن کرے گا وہ تو پھر سعودیہ کرے. تو وہ بھی شاید وہ اس کے، مطلب میں ویسے مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ تو $1 ارب کی خاطر پتہ نہیں بھاگتے ہیں، وہ تکے کھاتے ہیں، وہ واشنگٹن جا کے IMF سے 23 دفعہ تو ہم جا چکے ہیں. اور تو وہ بھی بس کرنا چاہیے، کہ وہ بھی ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے، ہر دفعہ ہم بھاگتے ہیں. تو اس کے فوائد کا ایک میں نے ایک جھلک دی. باقی دیکھیں جی بٹی صاحب، ہمارا اپنا کام بھی تھا، اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں نا. آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا لال فیتا لگا ہوا ہے، ہر جگہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے. کوئی کام اپنے انویسٹ کرنا ہو تو جی وہ NOC لو فلانا کرو. آپ 1 ونڈو آپریشن بنائیں نا، جیسے دبئی میں ہے یا چین میں ہے. تو ہم بھی وہ انویسٹرز آئیں گے، لیکن آپ ماحول اچھا بنائیں انویسٹرز کے لیے، وہ تیار انویسٹ کرنے کے لیے. جب MBS آیا تھا 2019 میں، پچھلے دور میں، آپ کو یاد ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کو $20 ارب انویسٹ کریں گے، جس میں $10 ارب گوادر میں ایک ریفائنری لگانے کی بات. میں نے بعد میں پوچھا سعودی سے، میں کیا بنا یار وہ 10-20 ارب کہتے جی ہم تو تیار ہیں. ہمیں انہوں نے کہا تھا زمین دیں گے، اور دوسرا کہا تھا فیزیبلٹی بیان کریں گے، نہ دونوں نہیں ہوئی. تو وہ نالائکی ہماری ہے، ہماری کوتاہی ہے. تو ہم اپنا کام تو ٹھیک کریں نا. اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو وہ کہے گا یار منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، تو اب اگر وہ پوری نہیں کر سکتے تو پھر کام نہیں چلے گا. اب SIFC جو ہے یہ تو اب خاصی فعال نہیں ہے. میں رزلٹ پر جج کروں گا. ابھی ڈان میں خبر آئی تھی کہ 2025 میں 43% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی، اور ابھی بھی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا سے ہے، چائنا اور ہانگ کانگ سے ان کا ہائیسٹ نمبر، کچھ $600 ملین پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان کے 12,000 لوگوں نے پچھلے 3 سالوں میں
یہ ڈان کی خبر تھی, $20 ارب انویسٹ کیے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, دبئی میں یا یو اے. تو ہم اپنے لوگوں کو سازگار ماحول دیں نا. کیوں لوگ جائیں گے دبئی, کیوں جا کے وہاں انویسٹ کریں گے یا فلیٹ لیں گے, جو بھی کرنا ہے وہ اپنا حالات ٹھیک نہ کریں. تو SIFC آپ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ دیتی ہے. MBS کا دورہ آپ متوقع کیا MBS کا مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ابھی تک کوئی اعلان تو نہیں ہوا اس کا. اب ہماری طرف سے دورے بڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں دورے کے علاوہ ہمارے تعلقات بڑے پختہ ہیں. اور جیسے چائنا کا بھی 10 سال میں بھی نیا کوئی دورہ نہیں ہوا, شی جن پنگ کا, صدر کا. وزیر اعظم کے پچھلے سال آئے تھے لی چیانگ, لیکن ہمارے تعلقات میں اس میں کوئی کمی نہیں آئی, گرم جوشی میں بھی اور اس میں پختگی میں بھی, اور وہ قائم و دائم ہے, چاہے چائنا ہو یا چاہے سعودی عربیہ ہو. یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ترکیہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو رہا ہے پاکستان اور سعودیہ والے میں, تو کیا آپ کو یہ ممکن نظر آتا ہے؟ اور اگر یہ ہوگا تو کس قسم کا ہوگا؟ ایگزیکٹلی ویسا ہوگا جیسے ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو کیا یہی معاہدہ وہاں پر بھی ریپلیکیٹ ہوگا ترکیہ کے ساتھ؟ میرے خیال اس کی شکل کوئی اور ہو سکتی ہے, ممکن ہے. کیا شکل ہو سکتی ہے؟ دفاعی پروڈکشن, ڈیفنس پروڈکشن. لیکن اب پاکستان اور ترکیہ جو ہے یہ بڑے ایڈوانسڈ ہیں دفاعی پیداوار میں. اور بلکہ پچھلے سال میں ترکیہ گیا تھا تو مجھے وہ لے گئے تھے اینکرا, ان کے جو دارالخلافہ ہے, اس کے باہر ایک ہے ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز جو ان کے جہاز بناتے ہیں, اور ایک فائٹر جہاز بنا رہے ہیں بھٹی صاحب, اس کا نام ہے کان, KAAN کان فائٹر, بڑا ماڈل. تو سنا ہے کہ اس فائٹر جہاز کی کوئی جو فائنینشیل ایسپیکٹ سعودی عربیہ ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہماری ہے, مل جل کے کوئی کام ہوگا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, دفاعی پیداوار کی بات ہے. پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ, اور میں سنا ہے انڈونیشیا بھی انٹرسٹڈ ہے اس میں. تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے. تو اس کی شکل ضروری نہیں کہ جو سعودی پاکستان معاہدے کی ہوئی ہے, اس کی اور شکل ہو سکتی ہے دفاعی تعاون کی. اور اگر دفاعی پیداوار ہے جس میں ٹیکنالوجی آپس میں شیئر کریں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہمارا ایسا معاہدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. میں تو ڈھاکہ رہا ہوں, میں بنگلہ دیش پڑھتا بھی رہا ہوں, ایسٹ پاکستان میں. میرے والد صاحب فوج میں تھے, پوسٹڈ تھے. میں تھوڑی بہت ہی بنگالی بھی بولتا ہوں. کیا مناسم تو بھالو, اپنا نام کی اپنا باری کوتا ہے اس زمانے میں پڑھتے. تو میرے کافی بنگلہ دیش میں دوست بھی ہیں بڑے, ان سے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو یہ جو ہندوستان کی ایک پراکسی تھی جی, قابض کی حسینہ فاجد کی حکومت, اس کو عوام نے, بنگلہ دیش کے عوام کو, میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو, انہوں نے اکھاڑ دیا وہاں سے. اور یہ سب سے بڑی شکست ہوئی ہے ہندوستان کی پچھلے 20-25 سالوں میں, سفارتی, سیاسی, ہر لحاظ سے اسٹریٹجک. تو بنگلہ دیش تو دے آر لکنگ کہ پاکستان کے ساتھ قربت اور بڑھائی جائے, اور میرے خیال میں اس کے بہت امکانات ہیں ہر قسم کی تعاون کے. ابھی انشاءاللہ 12 فروری کو بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہا ہے, تو الیکشن کے نتائج کا انتظار کر لیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو بھی الیکشن نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے مفادات کے لیے مفید ہوں گے, کیونکہ جو اس وقت پولیٹیکل سین میں لوگ ہیں